ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس عرس اعلیٰ حضرت میں اور عرس امانت اعلیٰ حضرت میں آپ اتنے زیادہ وقت کے لیے ماشاءاللہ چاق و چوبند بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت کم جلسے ایسے ہوا کرتے ہیں جس میں لوگ چاق و چوبند بیٹھتے ہیں۔ میرا اور بھی ایسے جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جو فجر تک چلتے ہیں، لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 80% لوگ میری آنکھوں کے سامنے سو رہے ہوتے ہیں اور 10 لوگوں میں تقریر کرنی پڑتی۔ حضرات گرامی، پچھلی بار جو حاضری ہوئی تھی والد ماجد کے ساتھ حاضری ہوئی تھی، حضور تاج المشائخ کے ساتھ، اور ممبر پہ وہ ذات بھی تھی کہ جس ذات کے آپ سب عاشق ہیں، حضور امانت اعلیٰ حضرت حضرت قاری امانت رسول صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بھی یہاں موجود تھی۔ اور آج بھی میرا یقین ہے کہ ان کی روح یہاں موجود ہوگی اور بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کے لائق شہزادے نے کس طریقے سے آج بھی علماء اکرام اور مشائخ اعظام کی ایک انجمن سجا رکھی۔ حضرات گرامی، آپ ایک سے ایک بہترین مقرر کو اس منبر پہ سن چکے ہیں۔ ابھی مفتی نبران حنفی صاحب کو سن رہے تھے، اس سے پہلے مفتی ارسلان رضا خان صاحب تشریف لائے تھے، اور بھی بہت سے مقررین کو آپ نے سنا ہے۔ تو لہٰذا مجھ سے کوئی تقریر کی امید نہ لگائیں، میں چند باتیں اپنے بھائیوں سے کروں گا اور رخصت ہو جاؤں گا۔ کئی باتیں ایک ساتھ ذہن میں آ رہی ہیں۔ آپ کے شیخ جو تمام خانوادوں کے میں بہت ہی محبوب تھے، چاہے وہ خانوادہ محریرہ ہو یا خانوادہ بریلی ہو، چاہے خانوادہ بلگرام ہو، اور ان کے جانے کے بعد الحمدللہ ان کے اس لائق فرزند نے ان کے مشن کو اسی طریقے سے جاری رکھا ہے۔ آج ہم انہیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور علماء اور مشائخ کو، ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ گو کہ ظاہری آنکھوں سے قاری امانت رسول صاحب ہم سے پردے میں چلے گئے ہیں، لیکن اپنا شہزادہ ہمیں دے گئے ہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد جب میں آیا، دیکھیے جو بڑے خانوادے ہوتے ہیں، محریرہ شریف ہے کہ چوچا شریف ہے، اجمیر شریف ہے، وہاں پر جو ہے ان بزرگوں کی وجہ سے بھیڑ لگتی رہتی ہے، سالوں سال صدیوں صدیوں لگتی رہتی ہے۔ لیکن جب کسی شخص نے اپنی محنت سے کام کیا ہوتا ہے اس جنریشن میں، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس طریقے کا سما بندہ ہو کہ جوگ در جوگ لوگ آئیں، تو اس سے نئے آدمی آنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس شخصیت نے کس طریقے سے کام کیا تھا۔ سینچا ہے اسے خون سے ان تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ اور ان کے بس آپ بیٹھے میرے بھائی، اور کوئی نذرانہ پیش نہ کریں، ابھی میری باتیں سنیں۔ اور ان کے جانے کے بعد بھی جس طریقے سے ان کے فرزند نے، ان کی عمر بہت کم ہے، ان کو ابھی چند سال پہلے ہم نے بنا داڑھی کے دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ یہ تمام اسٹیجوں پہ جایا کرتے تھے، اور وہ ان کو آگے بڑھاتے تھے اور ان سے تلاوت کراتے تھے اور قصیدہ پڑھوایا کرتے تھے، گویا کہ وہ ان کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ اور اگر کسی کا والد کم عمر میں چلا جائے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہی بہتر جانتا ہے کب کس کا جانا بہتر ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے انہوں نے سنبھالا ہے، اور ان کے بھائی جیسے بہنوئیوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے خلفاء نے، اساتذہ نے اور علماء مشائخ نے جس طریقے سے ان پہ محبتیں نچھاور کی ہیں۔ کم عمر نوجوان بہت خوش قسمت ہیں ان میں یہ کہ جب یہ کسی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں تو جنہوں نے ان کو بچپن سے ان کے والد کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی وہی معصوم صورت کو دیکھا تھا، تو ویسے ہی، اور یہ باتیں میں دل سے کر رہا ہوں، کوئی آپ کو خوش، تو یہ بہت محبتیں پاتے ہیں مشائخ کی۔
حضرات گرامی آج آپ سب یہاں اکٹھا ہیں، پوری ان کی جو ہے کنبہ یہاں اکٹھا ہے، تو یہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ بیٹا بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اسی لیے یہ جو پورا کنبہ ہے، یہ پورا گلشن ہے، یہ اپنے قائد کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے آج بھی میں نے دیکھا کہ خانوادوں کے انجمن کو یہاں مدعو کیا ہوا ہے، بلگرام شریف سے ہمارے بزرگ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی بریلی شریف کے سے بھی کئی صاحبزادے یہاں تشریف لائے تھے، مہریرہ شریف والے بھی اپنی محبتیں دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور بھی کتنے مشائخ یہاں موجود ہیں، علماء کی ایسی انجمن موجود ہے کہ ان میں سے ایک بھی آ جائے تو لوگ تقریر سننے کے لیے جو ہے مجمع اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں اس طریقے سے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی نہ جانے کتنے بچوں کی یہاں دستار ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو مدارس ہیں، میں کئی باتیں جو ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو مدارس ہیں یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی انسان کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے، یعنی بڑے سے بڑا پہلوان کے اگر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ جائے تو وہ زمین سے آ لگتا ہے، اسی طریقے سے یہ مدارس اور مکاتب ہوا کرتے ہیں جو کسی بھی قوم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ تو پوری قوم کو چاہیے کہ اپنی اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط رکھے، اس کا خیال رکھے۔ جب تک یہ مدارس موجود ہیں، ہم موجود ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، ہماری جان کی حفاظت ہے، ہمارے دکان و مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ یورپ میں جن ملکوں سے مدارس رخصت ہو گئے، چند سالوں بعد اسلام بھی رخصت ہو گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حفاظ اکرام اور قرآن اعظام کی یہاں پہ جو ہے دستار ہوئی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے قرآن پاک کو حفظ کرنا، اپنے سینے میں سوا لینا۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں اور ان باپوں کو اور ان نانا نانیوں دادا دادیوں کو، ان اساتذہ کو کہ جنہوں نے محنت سے اپنے بچوں، خصوصاً ان بچوں کو جنہوں نے اپنے سینے میں اس عظیم کتاب کی حفاظت کی ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ حضرات گرامی، بہت سے بچے، ہزاروں بچے، لاکھوں بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ چند خوش قسمت ہوا کرتے ہیں جو یہ سفر مکمل کر لیا کرتے ہیں، ورنہ شیطان جو ہے ان بچوں کے پیچھے پڑ جایا کرتا ہے، انہیں حفظ کرنے نہیں دیتا ہے۔ میں نے خود اپنے مدرسے میں 2 ایسے بچے دیکھے ہیں جو 29ویں پارے پہ حفظ چھوڑ کے گیا اور 28ویں پارے پہ حفظ چھوڑ کے گیا۔ یہ بڑی کٹھن ڈگر ہے، حفظ کی ڈگر بہت کٹھن ہے۔ شیطان ہر طریقے سے بچے کو بھڑکاتا ہے، اس میں ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کی محنت، اللہ رب العزت کا کرم مین ہے، اور بچوں کی محنت ہے کہ آج ہمارے سامنے اتنے سارے حفاظ فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گلستہ کو ایسے ہی سلامت رکھے اور ہر سال ہمارے بچے فارغ ہوتے رہیں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی خدا پہ یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن موت پہ سب یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ امیر سے امیر اس سے بچ نہیں سکتا، سب سے بڑا ڈاکٹر ہسپتالوں کا مالک بھی اس سے نہیں بچ سکتا ہے، اور طاقتور پولیٹیشین بھی اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ سب کو ایک دن آنا ہے کہ اپنی موت سے گزرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے کہ جس چیز سے بچا نہ جا سکے اس کی تیاری کیا کرتا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ آج صاحب سجادہ نے جو اس میں میسج دیا ہے، یقین مانیے وہ اتنا بہترین میسج ہے کہ وہ کئی گھنٹوں کی تقریروں پہ بھاری ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہمارے عرصوں میں اسی طریقے کے میسج دیے جانے چاہیے۔ آراز جو ہیں وہ اختلافات کے اکھاڑے نہیں ہوا کرتے، وہ سنی علماء کی، سنی مشائخ کی عزتیں اچھالنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ یہ قوم کی اصلاح کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ وہی آراز کامیاب ہوا کرتے ہیں، وہی جلسے کامیاب ہوا کرتے ہیں جس میں جو ہے آرگنائزرز یہ کوشش کریں کہ بندہ جو ہے خدا سے مل جائے، رسول پاک سے مل جائے، جس میں اللہ اور رسول کے راستے پہ لگا دیا جائے، وہی کامیابی ہوتی ہے۔ یہی انبیاء اور رسول کے آنے کا مقصد تھا، یہی اولیاء اعظام کا مقصد ہے، یہی علماء اکرام کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ یہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے عوام آتی ہے، ہر آدمی کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، سب کے ملا لیے جائیں تو لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ گھنٹے شامیانے سجائے کرتے ہیں، جایا کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں
لوگوں کا 3-3 4-4 گھنٹہ لیا جائے تو آپ سوچیے ہزاروں گھنٹے ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر اختلافات پھیلائے جائیں اور لوگوں کا ٹائم برباد کرایا جائے تو کتنا گناہ ہے, اللہ کے یہاں کیسا جواب دینا ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ عرس کتنا ایگزمپلری عرس ہے کہ جہاں پر بہترین تقریریں ہو رہی ہیں, علماء مشائخ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایسے میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے اور اس وقت کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اجلاس ہونے چاہیے اور اسی طریقے سے ہمارے آراس ہونے چاہیے. تو حضرات گرامی, عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے. اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے فکر آخرت, اور فکر آخرت ایک ایسی کنجی ہے کہ اگر انسان فکر آخرت کے لیے فکر کرنے لگے تو اس کی زندگی جو ہے سنورتی چلی جاتی ہے. جس طریقے سے ایک بچہ نیٹ کی تیاری کرتا ہے, ہمارے بہت سے بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں, IAS کی تیاری کرتے ہیں, تو وہ جو ہے اپنے ٹیبل پہ لکھ لیا کرتا ہے کہ اس دن میرا امتحان ہے اور مجھے تب تک تیاری کرنی ہے. وہ نہ ادھر دل لگاتا ہے نہ ادھر دل لگاتا ہے, بلکہ اپنے مقصد کے آگے بڑھنے کی سوچتا رہتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی, ہم لوگوں کو جو یہاں بھیجا گیا ہے ایک پرٹیکولر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے. چند سالوں کی زندگی ہے, کوئی 50-60 جیتا ہے, کوئی 60 سال جیتا ہے, زیادہ سے زیادہ کوئی 80-90 سال جی لیتا ہے. اس کے بعد سب کو اس دنیا سے لوٹ کے جانا ہے. وقت ہو تو بتا دیجیے گا. تو میرے بھائی, عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کرے, کیونکہ اس سے جو ہے موت سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے. تو اگر جس طریقے سے ہم ایک مسافر کی طرح ہیں, اور جب ایک مسافر کہیں جاتا ہے, ہمارے پیلی بھیت سے کوئی بھائی اگر سفر کر کے لکھنؤ جائیں یا دلی جائیں یا بمبئی جائیں تو وہ ایک ٹرک بھر کے سامان نہیں لے جائیں گے, اپنی گھر کی الماریاں نہیں لے جائیں گے, جو ہے بڑے بڑے توشہ دان نہیں لے جائیں گے, بلکہ ایک اٹیچی میں چند جوڑے رکھ کے جائیں گے. راستے میں سب سے رشتہ داری اور دوستی نہیں بنائیں گے, بلکہ چند لوگوں سے تعلقات پیدا کریں گے, جائیں گے, اپنا بزنس یا پڑھائی کا مقصد حاصل کریں گے اور واپس آ جائیں گے. اسی طریقے سے اس دنیا میں دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے. بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ دنیا, بڑا دل لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی یہ رانائیاں اور رنگینیاں ہیں بہت خوبصورت لگا کرتی ہیں. لیکن ایک بات ہے, اگر اس کو یاد کر لو تو سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں کہ بالآخر ہمیں اس کو چھوڑ کے جانا ہے, اور یہ فنا ہونے والی چیز ہے. فنا بعد میں ہوگی, ہمیں پہلے یہاں سے چلے جانا. جب ہماری فکر یہ ہوگی, جب ہمیں یہ بات یاد رہے گی, ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے, تو ہمیں یہ بڑی سے بڑی جو ہے گناہ کی چیزیں, یہ بڑی سے بڑی رانائیاں, یہ اچھی نہیں لگیں گی. تو حضرات گرامی, عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے جو دنیا سے اپنا حصہ تو لے جتنا کہ اس کے لیے ہے, اور اپنی موت کی تیاری کرتا رہے, مستقل اپنی موت کی تیاری کرتا رہے, اپنے لیے توشہ آخرت جمع کرتا رہے. وہ ایک کامیاب مسافر ہے. اگر ہم اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنے سال بچے ہیں, کتنے مہینے بچے ہیں, کتنے دن بچے ہیں, کتنے سیکنڈ بچے ہیں, اور اگر وہ وقت آ گیا اور ہمارے پاس کچھ اعمال نہ رہے, لوگوں کے پاس صحیح عقیدے نہ رہے, تو کیا بنے گا؟ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا جاتا ہے. کیسے خوبصورت, مجھے دین و ملت نے اس شعر کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. حضرات گرامی, ہمیں اگر ہم اپنی فکر آخرت کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم ہر اپنے ایکشن کو اس کے حساب سے چلیں. دیکھیے, انسان ایک بزنس کرتا ہے, ایک اپنے کیریئر کا پلان بناتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے مشن ویژن کو سامنے رکھتا ہے, اس کے مطابق اپنے ایکشنز کیا کرتا ہے. تو اگر ہماری آخرت ہمارے سامنے ہو, اس کے حساب سے ہمارے ایکشن ہو, تو ہمارے تمام ایکشن سدھرتے چلے جائیں گے. کیونکہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے آج ہم کچھ حرام کر لیں, کچھ حرام کما لیں, لیکن بالآخر اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. تو انسان جو ہے وہ نہ کسی پر ظلم کرے گا, نہ کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا, نہ کسی کی دکان پہ قبضہ کرے گا, نہ کسی سے ادھار لے کر غائب ہوگا, نہ کسی بزنس پارٹنر کو دھوکہ دے گا, نہ کسی عورت پہ ظلم کرے گا, نہ ماں باپ پہ ظلم کرے گا, نہ ساتھیوں پہ ظلم کرے گا, نہ شر کرے گا, نہ فساد کرے گا. کیونکہ اسے نہ تو وہ اپنی پاور پہ اترائے گا, نہ اپنی دولت پہ اترائے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بالآخر چند دنوں بعد, چند سالوں بعد مجھے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دینا ہے, اور وہاں اس احکم الحاکمین کے دربار میں پیش ہونا ہے, جہاں نہ میری پاور کام آئے گی, نہ میری پالیٹکس کام آئے گی, نہ میرا روپیہ پیسہ کام آئے گا. تو وہ کہے گا کہ بہتر ہے کہ میں اپنے آخرت کی تیاری کرتا چلوں. تو یہ جو فکر آخرت ہے, یہ اسلام کی بہت ہی اہم فکر ہے, ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, تو ہمارے ایکشنز بھی اسی حساب سے چلیں گے.
اور حضرات گرامی اس دنیا سے کامیابی کا جو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ضروری علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے۔ ہم چاہے ڈاکٹر ہو جائیں، چاہے انجینئر ہو جائیں، چاہے وکیل ہو جائیں، چاہے میڈیا پرسن ہو جائیں، لیکن اگر ہم نے اپنا ضروری دین نہیں سیکھا تو ہماری زندگی رائے گا۔ اور ضروری علم دین سیکھنا یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ اگر روز آدھے گھنٹے 15 منٹ ہم کسی عالم دین سے ضروری باتیں سیکھیں، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل اور جنت دوزخ کے بارے میں جاننا چاہیے، تو ہم سب کو اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی چلی جا رہی ہے، اور اگر ہم دین نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہم اس پر عمل کیا کریں گے؟ تو حضرات گرامی، اپنے دین ضروری علم دین سیکھنے کی کوشش کریے، اپنے مدارس اور مکاتب کو مضبوط بنائیے، فکر آخرت کو اپنے سامنے رکھیے۔ اور آج کل ہم لوگوں میں جو ہے ذات پات بہت پھیلائی جا رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سادات ایک محلے میں رہتے ہیں تو ان میں بھی بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ خان صاحب ایک محلے میں رہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کسی پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، اگر کوئی بھائی انصاریوں کا محلہ ہے تو اس میں بھی لوگوں میں اختلاف اور لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی منصوریوں کا محلہ ہے تو وہاں بھی بہت لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، قریشیوں کا محلہ ہے تو وہاں بھی کوئی کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں لوگ بستے ہیں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور تاریخ میں ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی مضبوط ہوتا ہے تو کوئی کمزور ہوتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنے بھائیوں پہ، سگے بھائیوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ بہت سے پسماندہ لوگوں پر ظلم ہوا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے انہیں اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا ہی ہوگا، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز سب عاشقان رسول جانتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جایا کرتے ہیں، تو ان کو بانٹنے کے لیے باقاعدہ سائنٹسٹ کو، بڑے بڑے پروفیسروں کو جوڑا گیا ہے، اور پسماندہ کے نام سر انہیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم مسلمانوں میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی ترقی کی کوشش کرے، اپنے قوم کے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ جو قریشی بھائی ہیں وہ اس کی کوشش کریں، جو انصاری بھائی ہیں وہ اس کی کوشش کریں، جو خان صاحب ہیں وہ اس کی کوشش کریں، اور سب مل کے بھی کوشش کریں، لیکن کوئی ہمیں استعمال نہ کر سکے۔ یہ ہمیں بانٹنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہمیں مزید کمزور کر دیا جائے، اس سے پہلے ہمارے یہاں سے بڑے بڑے پروفیسرز نکالے جا رہے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ ہماری کم پڑھی لکھی عوام جذبات میں آ جائے، اور پہلے اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو اس ظلم سے اس کو جو ہے بھڑکایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ہی برادری کے لوگ اگر ایک محلے میں رہ رہے ہوں تو بہتوں کو بہتوں سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سب عاشقان رسول ہیں، غلام رسول ہیں، اور ہم سب جو ہیں ہمارے یہاں معیار جو ہے وہ ذات پات نہیں ہے، بلکہ تقوی ہمارے یہاں معیار ہے۔ اللہ کے نزدیک، رسول پاک کے نزدیک کوئی اپنے خاص صحابی سے، کوئی اپنی شیخ صحابی سے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ اس بات سے آگے بڑھے گا کہ وہ اللہ کتنا تقوی والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، رسول پاک سے عشق کتنا ہے۔ تو میری اس بات کو گاٹ باندھ لو کہ انشاءاللہ ہم آپس میں نہیں بٹیں گے، ہم ذات پات کو لے کے نہیں بٹیں گے، ہم کسی بھی ذات پات کے ہوں، ہم محمدی ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں کوئی اس معاملے میں نہیں بانٹ سکتا۔ ہاں ہم ضرور اپنے گھر کی، اپنے خاندان کے بچوں کی ترقی کی کوشش کریں گے۔ یہ جو اولاد ہے یہ ایک عظیم سرمایہ ہے۔ جن بھائیوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ فون کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد بھائی بہنوں کو صاحب اولاد فرما دے، لیکن یہ جو اولاد اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، تو ہمیں تربیت اولاد پر دھیان دینا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے بوڑھے لوگ فون کرتے ہیں، بچے پریشان کر رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا ہے، لیکن اس میں کچھ حد تک بلکہ بڑی حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ جب ہمیں ان کی پرورش پہ دھیان دینا تھا تو ہم ان کی پرورش پہ دھیان نہیں دے رہے تھے۔ ہم دوستوں کے ساتھ چائے خانوں پہ گپے مار رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ اماں ہی بیچاری پال ڈالیں گی، اور وہ بچے بڑے ہو گئے، جب انہیں ہماری ضرورت تھی ہم نے وقت نہیں دیا، اب انہیں ہماری ضرورت نہیں رہی۔ تو حضرات گرامی،
بچوں کی بہترین پرورش کریے، انہیں علم دین سکھائیے، ضروری علم دین، اور پھر اپنی بساط کے مطابق بہترین سے بہترین اسکولی تعلیم دلائیے۔ ہماری قوم میں ہمیں ڈاکٹرز، اچھے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، اپنے کیس اپنی مساجد کو بچانے کے لیے اچھے لائرز کی بھی ضرورت ہے، اچھے افسروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے پولیٹیکل لیڈرز کی بھی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، بزنس مین کی بھی ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ضروری علم دین پتہ ہو۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو مضبوط بنائیے، بہترین اسے ایجوکیشن دیجیے تاکہ ہماری قوم کھڑی ہو سکے۔ اگر ہم مضبوط نہیں بنے تو جو قومیں مضبوط نہیں ہوا کرتی ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو کچل دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان ایسی قوم نہیں ہے کہ کوئی اسے کچل سکے۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے، علم دنیا بھی حاصل کرنا ہے، اس دنیا کی قیادت ہمیں کرنی ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ایک ایک بچے پہ دھیان دینا ہے۔ ہمارا ایک ایک بچہ جو ہے ہماری تسبیح کے ایک ایک دانے کی طرح ہے۔ ہمیں اپنے ہر بچے کو مضبوط بنانا ہے اور ایک مضبوط آنے والی جنریشن ہمیں دینی ہے جو سب عاشق خدا اور رسول ہونے چاہیے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دینا ہے، جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں 8 گھنٹے برباد کر کے تو نہیں آ رہے ہیں، معلوم کریے کہ آپ کے بچے کیا پڑھائی کر رہے ہیں، اپنی حیثیت سے اچھے اچھے اسکول انہیں دلائیے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیے، علم دنیا سکھائیے، اپنے مدارس اور مکاتب کو مضبوط کریے، اپنا رشتہ خدا اور رسول سے مضبوط کریے، فکر آخرت پہ دھیان دیجیے۔ یہی چند باتیں تھی جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اور جس طریقے سے آپ اپنے قائد کا ساتھ دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیشہ ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیے، ان کے پلانوں میں ان کا ساتھ دیتے رہیے۔ یہ کارواں جو ان کے والد نے جاری کیا، اس سے پہلے ان کے دادا نے اس پہ کام کیا، یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہنا چاہیے۔ شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن مشن نہیں بدلتا ہے۔ وہ اپنے ایک لائق فرزند چھوڑ گئے ہیں، ساتھ میں ان کے بہت سے بھائی یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس مشن کو اتنی اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ کہنے میں غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبرکات کی زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ حضرت کی مصروفیات کی وجہ سے حضرت کو رخصتی دیں گے۔ آپ حضرات ادب کے ساتھ یہیں بیٹھے رہیں گے، دعا میں شریک ہو جائیں۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس بزم کو قبول فرما لے۔ اس بزم کے اختتام سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں کر لیا جائے۔ ہم میں جو بے علم ہیں انہیں علم نافع عطا فرما، جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو مقدموں میں گرفتار ہیں انہیں مقدموں سے آزادی عطا فرما، جو قید و بند میں ہیں انہیں قید و بند سے رہائی عطا فرما، خاص طور سے جو محافظان ناموس رسالت قید و بند میں ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے، ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرما، جو لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ہمارے بچوں کی مدد فرما، ہمارے قاری صاحب کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے شہزادے کو لمبی عمر عطا فرما، حاسدین کے حسد شرین کے شر سے محفوظ فرما، ان کے گلشن میں بہت سارے پھول کھلے، ان کے بہت سے پوتے پوتیاں ہوں میرے مالک، تمام جو ان کے اساتذہ ہیں یہاں پر اساتذہ موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، سب کی عمر میں برکت عطا فرما، جتنے بھی بھائی پیر بھائی یہاں پر آئے ہیں تمام کی جائز دینی دنیاوی تمناؤں کو قبول فرما لے، یہ گلشن اسی طریقے سے مہکتا رہے، تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے، شرین کے شر سے محفوظ رکھے، تمام چاہنے والے سلامت رہیں، قائد کے ساتھ کام کرنے والے سلامت رہیں، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہمارے جو علماء مشائخ یہاں تشریف لائے خصوصاً بلگرام شریف سے ہمارے بزرگ جو آئے ہیں میرے مالک، ان کو لمبی عمر عطا فرما، صحت عطا فرما، تمام علماء اکرام کے عمر میں ان کے کمال میں ان کے جمال میں برکتیں عطا فرما، جس بھائی بہن نے جس طریقے سے بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا ہے اور خانقاہ کو اور دیگر چیزوں کو کامیاب بنانے میں حصہ لیتے ہیں، ان کے اس عمل کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے، ہم سب کے دلوں میں جو بھی جائز دینی دنیاوی تمنائیں انہیں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر دلشاد
اللہ تعالیٰ ڈاکٹر دلشاد صاحب کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، صوفی منع صاحب کو صحت عطا فرمائے، اور ہمارے قاری رضا حصول صاحب کی والدہ کو لمبی عمر اور صحت عطا فرما، ان کے بچوں کو میرے مالک لمبی عمر اور صحت عطا فرما، تمام بھائیوں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اسی طریقے سے مضبوطی سے قائم رہے، یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا قلعہ ہے اسی طریقے سے مضبوطی سے قائم رہے، اور جس طریقے سے والد نے اسے آگے بڑھایا ہے بیٹا اس میں 4 چاند لگا دے، تمام ان کے جو بھائی ہیں جو بہنوئی ان کے بھائیوں کی شکل میں ہے اسی طریقے سے مضبوط رہیں، سب سلامت رہیں، ہم سب کے دلوں کی تمام جائز دینی دنیاوی تمناؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔